بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرشد آباد شہر کے مشہور سیاحتی مقامات ہزارہ دوری اور امام باڑہ سے کچھ ہی فاصلے پر ایک بڑا لیکن خستہ حال دروازہ ہے جس کی لال اینٹیں کافی حد تک ٹوٹ پھوٹ چکی ہیں۔ اس دروازے سے، جسے شیر دروازہ بھی کہا جاتا ہے، اندر داخل ہوتے ہی ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ یہاں نصب ایک قدیم نیلے رنگ کے بورڈ کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کسی ٹائم مشین نے آپ کو 268 سال پرانے زمانے میں پہنچا دیا ہو۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ اپنی نظروں کے سامنے ایک نوجوان لیکن تباہ حال قیدی کو گزرتے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ 1 یا 2 جولائی 1757 کا منظر ہے۔ اس قیدی کو چند ہی دن پہلے تک منصور الملک یا ہیبت جنگ کے نام سے بہت عزت اور احترام سے پکارا جاتا تھا۔ اس کا پورا نام میر سید ظفر علی خان مرزا محمد سراج الدولہ تھا، یعنی نواب سراج الدولہ۔ 250 سال کا عرصہ گزر جانے کے باوجود آج بھی اس شیر دروازے کو، جہاں سے قیدی سراج الدولہ گزرے تھے، نمک حرام ڈیوڑی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ کے لیے یہ سوچنا مشکل نہیں ہوگا کہ اس نام کی وجہ کیا ہے اور یہ محل کس کا ہوگا۔ یہ جعفر آباد محل ہے اور ایک زمانے میں میر جعفر کی رہائش گاہ ہوا کرتا تھا۔ پلاسی کی جنگ کے بعد سے ہی مقامی لوگوں نے میر جعفر کے محل کو نمک حرام ڈیوڑی پکارنا شروع کر دیا تھا۔ کچھ مورخین کا یہ بھی ماننا ہے کہ اس محل میں ہی سراج الدولہ کو قتل کیا گیا تھا، تاہم اس بارے میں ایک اور رائے بھی موجود ہے۔ اس رائے کے مطابق سراج الدولہ کو گنگا کنارے موجود ان کے محل میں، جسے منصور گنج محل کہتے تھے، میں لا کر میر جعفر کے بیٹے میرن کے حکم پر قتل کر دیا گیا تھا۔ فاروق عبداللہ لال باغ کالج میں تاریخ کے پروفیسر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سراج الدولہ کو قتل کرنے کے بعد ان کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے اور ان ٹکڑوں کو ہاتھیوں پر مرشد آباد شہر لایا گیا۔ مجھے میر جعفر کے جانشینوں سے علم ہوا کہ جب یہ ہاتھی اس مقام پر پہنچے جہاں آج کا سرائے خانہ علاقہ ہے تو مقامی لوگ ان کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ عوامی احتجاج کا سپاہی سامنا نہ کر سکے اور سراج الدولہ کی لاش کے ٹکڑے ایک کنویں میں پھینک کر فرار ہو گئے۔ تب سے ہی اس جگہ کا نام سراج الدولہ بازار پڑ گیا، لیکن اب یہ موجود نہیں۔ لیکن میر جعفر کے ورثاء کے مطابق ایسا نہیں ہوا تھا، بلکہ وہ خاندانی ذرائع سے سنی جانے والی ایک اور کہانی سناتے ہیں۔ ان کے مطابق سراج الدولہ کو میرن کے حکم پر قتل نہیں کیا گیا تھا، بلکہ انہیں 2 برطانوی سپاہیوں نے گولی مار کر ہلاک کیا تھا۔ میر عبداللہ بھی میر جعفر کے ورثاء میں شامل ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ میں نے خاندان کے بڑوں سے سنا کہ سراج الدولہ کو جب گرفتار کیا گیا تو بعد میں میر جعفر کو انگریزوں کی چال سمجھ آئی اور انہوں نے میرن کو بھیجا تاکہ سراج کو فرار ہونے میں مدد دی جا سکے، لیکن وہاں 2 برطانوی سپاہی پہرا دے رہے تھے۔ انہیں اس منصوبے کا علم ہو گیا تھا اور انہوں نے سراج الدولہ کو فوری طور پر گولی مار دی۔ میر جعفر کے ورثاء دنیا کے مختلف حصوں میں موجود ہیں۔ کچھ مرشد آباد میں ہی ہیں اور انہیں آج بھی نواب یا چھوٹے نواب کہا جاتا ہے۔ ان میں سے کچھ لال باغ قلعے کے اندر بھی رہتے ہیں۔ سید محمد راجہ علی مرزا، جنہیں چھوٹے نواب بھی کہا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ ہمارے خاندان کے 3000 رکن ہیں، کچھ یہیں رہتے ہیں، کچھ برطانیہ، امریکہ یا دوسرے ممالک میں منتقل ہو چکے ہیں، لیکن ان سب کے گھر یہاں بھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے چوتھے اور آخری گورنر جنرل اور پہلے صدر سکندر علی مرزا بھی میر جعفر کے ورثاء میں شامل ہیں، جو برطانیہ میں تربیت حاصل کرنے کے بعد فوج میں شامل ہو گئے تھے۔ میر جعفر کے آباء و اجداد کے بارے میں گمان کیا جاتا ہے کہ وہ عرب سے انڈیا آئے تھے۔ ان کے ورثاء کا دعویٰ ہے کہ ان کا شجرہ نسب پیغمبر اسلام کے نواسے امام حسن اور امام حسین سے جا ملتا ہے۔ میر جعفر کے بارے میں متن تاریخی کتب میں بھی حوالے موجود ہیں۔ پرنا چندرا مجمدار کی کتاب مرشد آباد کی مسند میں، جو 1905 میں چھپی تھی، کے علاوہ فضل ربی کی کتاب حقیقت مسلمانان بنگلہ میں بھی میر جعفر کے آباء و اجداد کی تفصیلات ملتی ہیں۔ مورخ رجت کانت رائے کا کہنا ہے کہ میر جعفر بنگال میں مغل فوج میں بخشی ہوا کرتے تھے، یعنی جس عہدے کو انگریزی میں بعد میں چیف کمانڈر کہا گیا یا پھر پے ماسٹر جنرل۔ ان کا کہنا ہے کہ جب میر جعفر مغل فوج میں شامل ہوئے تو پہلے وہ ایک عام گھڑ سوار سپاہی تھے۔ رفتہ رفتہ وہ ترقی پاتے چلے گئے، خصوصاً علی وردی خان کے دور میں
علی وردی نے ان سے حلف لیا تھا کہ وہ کسی بھی جنگ میں ہر حال میں سراج الدولہ کا ہی ساتھ دیں گے۔ انڈیا میں اور خصوصی طور پر بنگال میں لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ پلاسی کی جنگ میں سراج الدولہ کو میر جعفر کی سازش کی وجہ سے ہی انگریزوں سے شکست ہوئی تھی، تاہم میر جعفر کے ورثا اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ سید محمد باقر علی مرزا کا کہنا ہے کہ جنگ کس لیے ہوئی، حکم کس نے دیا تھا؟ میر جعفر کا خیال تھا کہ وہ سپہ سالار ہے، لیکن حکم کس نے دیا تھا؟ کیا غداری کی تھی اس نے؟ جنگ ہوئی لیکن وہ شامل نہیں ہوا، اس لیے اسے غدار کہتے ہیں۔ اگر وہ اس لیے غدار ہو گیا کہ وہ جنگ میں شامل نہیں تھا تو یہ قابل قبول نہیں۔ آج تک کوئی یہ ثابت نہیں کر سکا کہ میر جعفر نے کیا غداری کی تھی۔ لیکن میر جعفر کے ورثا 250 برس سے زیادہ عرصے سے طعنے سنتے چلے آ رہے ہیں۔ سیدہ طرت بیگم کے مطابق وہ میر جعفر کی 8ویں نسل سے تعلق رکھتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ انگریزوں نے میر جعفر سے چال چلی اور پورے ملک کے لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ میر جعفر کو ایک جال میں پھنسا کر اسے غدار بنا دیا گیا۔ وہ کہتی ہیں کہ آج تک اگر اس خاندان میں کوئی کچھ برا کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ میر جعفر کی اولاد ہے، اور کوئی اچھا کام کر لے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو مرشد آباد سے ہے۔ میر جعفر کو غدار کہنے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے انگریزوں کا ساتھ دیا، لیکن 3 سال کے عرصے میں ہی میر جعفر کو عہدے سے ہٹا کر میر قاسم کو بنگال کا حکمران بنا دیا گیا، لیکن کچھ عرصے بعد ہی میر جعفر کو دوبارہ واپس لایا گیا۔ 5 فروری 1765 کو وفات کے وقت بھی میر جعفر ہی بنگال کے نواب تھے۔ انہیں محل کے سامنے خاندانی قبرستان میں دفن کیا گیا تھا۔ آج سے تقریباً 266 سال قبل برصغیر میں پلاسی کے مقام پر ہونے والی جنگ نے یہاں انگریزوں کی قبضے کی راہ ہموار کی تھی، لیکن صدیوں بعد بھی اس جنگ میں شامل کرداروں کی باز گشت اس خطے کی سیاست میں سنائی دیتی ہے۔ 23 جون 1757 کو پلاسی کی جنگ ہارنے کے بعد سراج الدولہ اونٹ پر بھاگ نکلے اور طلوع آفتاب کے ساتھ ہی مرشد آباد پہنچے۔ اگلے ہی دن رابرٹ کلائیو نے میر جعفر کو ایک نوٹ بھیجا جس میں کہا گیا تھا کہ میں آپ کو اس فتح پر مبارکباد دیتا ہوں۔ یہ فتح میری نہیں ہے، مجھے امید ہے کہ آپ کو نواب بنانے کا اعلان کرنے کا اعزاز مجھے حاصل ہوگا۔ اس سے پہلے صبح سویرے گھبراہٹ اور تھکاوٹ کا شکار لگنے والے میر جعفر برطانوی کیمپ میں اپنی موجودگی درج کر رہے تھے تو برطانوی فوجی انہیں کرنل کلائیو کے خیمے میں لے گئے۔ کلائیو نے میر جعفر کو مشورہ دیا کہ وہ فوری طور پر دارالحکومت مرشد آباد کی طرف کوچ کریں اور اس پر قبضہ کر لیں۔ انہوں نے آگاہ کیا کہ میر جعفر کے ساتھ ان کے کرنل وائس بھی جائیں گے۔ کلائیو مرکزی فوج کے ساتھ ان کے پیچھے آ گئے اور انہیں مرشد آباد تک پہنچنے میں 3 دن لگے۔ راستے میں سڑکوں پر چھوڑی گئی توپیں، ٹوٹی ہوئی گاڑیاں اور سراج الدولہ کے سپاہیوں اور گھوڑوں کی لاشیں ملیں۔ سر پینٹرل مون اپنی کتاب دی برٹش کنکویسٹ اینڈ ڈومینین ان انڈیا میں لکھتے ہیں کہ اگر کلائیو کو 27 جون کو مرشد آباد پہنچنا تھا، لیکن جگت سیٹھ نے انہیں متنبہ کیا کہ ان کو مارنے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے، لہٰذا 29 جون کو کلائیو شہر میں داخل ہوئے۔ میر جعفر نے شہر کے اہم داخلی دروازے پر ان کا استقبال کیا۔ یہ رابرٹ کلائیو ہی تھے جنہوں نے میر جعفر کو تخت پر بٹھایا تھا اور انہیں سلامی دی۔ پھر انہوں نے اعلان کیا کہ کمپنی میر جعفر کے اقتدار میں کسی بھی طرح کی مداخلت نہیں کرے گی اور صرف تجارتی معاملات پر نگاہ رکھے گی۔ انگریزوں نے اس جنگ کے 180 سال بعد تک یک طرفہ طور پر ہندوستان پر حکمرانی جاری رکھی۔ کلائیو کو سراج الدولہ کے خزانے سے 5 کروڑ روپے ملے جو ان کی توقع سے کم تھے۔ مشہور مورخ ولیم ڈار لمپل اپنی کتاب انارکی میں لکھتے ہیں کہ اس فتح کے لیے کلائیو کو ذاتی طور پر 34,000 پاؤنڈ کی رقم ملنے جا رہی تھی۔ اس کے علاوہ وہ اس جاگیر کے مالک بھی بننے والے تھے جو سالانہ 27,000 پاؤنڈ کما کر دینے والی تھی۔ اگر انہیں ساری رقم مل جاتی تو رابرٹ کلائیو اچانک 33 سال کی عمر میں یورپ کے سب سے امیر لوگوں میں شامل ہونے والے تھے۔ اگلے کچھ دن بہت تناؤ میں گزرے۔ کلائیو کو خوف تھا کہ میر جعفر اپنے وعدے سے مکر نہ جائیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو اس طرح عذاب دینے کی کوشش کر رہے تھے جیسے 2 بڑے گنڈے بڑی لوٹ مار کے بعد اس کو بانٹنے کے لیے بیٹھ گئے ہیں۔ جب کلائیو اس لوٹ مار میں سے اپنا حصہ لینے کے منتظر تھے تو میر جعفر کے بیٹے میران نے سراج الدولہ کو ڈھونڈنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جو بنگال کی دارالحکومت سے فرار ہو چکے تھے۔ مشہور مورخ سید غلام حسین خان نے اپنی فارسی زبان میں لکھی گئی کتاب سیار
متاخری میں لکھا ہے کہ سراج الدولہ عام لوگوں کا لباس پہن کر بھاگے تھے۔ اس کے ہمراہ اس کے قریبی رشتہ دار اور بعض خواجہ سرابی تھے۔ صبح 3 بجے انہوں نے اپنی اہلیہ الطاف النساء اور بعض قریبی رشتہ داروں کو احاطہ دار گاڑیوں میں بٹھا دیا۔ جتنا سونا اور زیورات اپنے ساتھ لے سکے اپنے ساتھ لے گئے اور محل چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ وہ پہلے بھاگوان گولا گئے اور پھر 2 دن بعد کشتیاں بدل کر محل کے کنارے پر پہنچے۔ یہاں وہ کچھ کھانا کھانے کے لیے ٹھہرے۔ انہوں نے کھچڑی بنوائی، وہ اس لیے کہ انہوں نے اور ان کے ساتھ سفر کرنے والے لوگوں نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ اسی علاقے کے ایک فقیر شاہ دانا نے مخبری کرتے ہوئے سراج الدولہ کے دشمنوں کو ان کے وہاں پہنچنے کی خبر دے دی۔ وہ دشمن جو انہیں ڈھونڈنے کے لیے دن رات ایک کر رہے تھے، یہ خبر ملتے ہی میر جعفر کے داماد میر قاسم نے دریا عبور کیا اور سراج الدولہ کو اپنے مسلح افراد کے ساتھ گھیر لیا۔ سراج الدولہ کو 2 جولائی 1757 کو گرفتار کر کے مرشد آباد لایا گیا۔ اس وقت رابرٹ کلائیو مرشد آباد میں موجود تھے۔ وہاں پہنچنے سے پہلے ہی انہوں نے فورٹ ولیم میں اپنے ساتھیوں کو خط لکھ دیے تھے۔ اس میں سے ایک خط میں انہوں نے لکھا کہ مجھے امید ہے میر جعفر نواب کو تخت سے ہٹائے گئے نواب کے ساتھ اس محبت کا اظہار کریں گے جو ان حالات میں ممکن ہے۔ 2 دن بعد انہوں نے ایک اور خط لکھا جس میں انہوں نے لکھا کہ سراج الدولہ اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ نواب میر جعفر نے شاید ان کو بچا لیا ہوتا، لیکن ان کے بیٹے میران نے سوچا کہ ملک میں امن کے لیے سراج الدولہ کو مرنا ہوگا۔ انہیں کل صبح خوش باغ میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے رابرٹ اورمے نے اپنی کتاب ہسٹری آف ملٹری ٹرانزیکشن آف دی برٹش نیشن ان ہندوستان میں لکھا کہ تخت بدر نواب کو آدھی رات کو اسی محل میں میر جعفر کے سامنے پیش کیا گیا تھا جس میں کچھ دن پہلے تک وہ رہا کرتے تھے۔ سراج نے میر جعفر کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کانپتے ہوئے اپنی جان کی امان مانگی۔ اس کے بعد سپاہی ان کو محل کے ایک دوسرے کونے میں لے گئے۔ اس دوران میر جعفر اپنے درباریوں اور اہلکاروں سے یہ مشورہ کرتے رہے کہ سراج الدولہ کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ اس کے پاس 3 متبادل راستے تھے، یا تو سراج الدولہ کو مرشد آباد میں قید کر دیا جائے، یا ملک سے باہر قید کیا جائے، یا پھر انہیں سزائے موت دے دی جائے۔ بعض لوگوں نے مشورہ دیا کہ سراج کو جیل میں زندہ رکھنا چاہیے، لیکن میر جعفر کا 17 سالہ بیٹا میران اس کے سخت خلاف تھا۔ اس پورے معاملے میں جعفر کی اپنی نہ تو کوئی رائے تھی اور نہ ہی کوئی دخل۔ حال ہی میں شائع ہونے والی کتاب پلاسی دی بیٹل دیٹ چینجڈ دی کورس آف انڈین ہسٹری کے مصنف سدیپ چکرورتی لکھتے ہیں کہ میران نے اپنے والد کی خاموشی کو ان کی رضامندی سمجھا۔ اس نے اپنے والد سے کہا کہ آپ آرام کریں، میں ان کو سنبھال لوں گا۔ میر جعفر نے سمجھا کہ کوئی تشدد نہیں ہوگا۔ انہوں نے دیر رات تک لگنے والے اپنے دربار کو بند کیا اور اپنے کمرے میں سونے چلے گئے۔ سید غلام حسین خان لکھتے ہیں کہ میران نے اپنے ایک ساتھی محمدی بیگ، جس کا دوسرا نام لال محمد بھی تھا، کو سراج الدولہ کو مارنے کا حکم دیا۔ جب میران اپنے ساتھیوں کے ساتھ سراج الدولہ کے پاس پہنچا تو سراج کو اندازہ ہوا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اس نے التجا کی کہ اسے مارنے سے پہلے اسے وضو کرنے اور نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے۔ اپنا کام جلد ختم کرنے کے لیے قاتلوں نے سراج کے سر پر پانی سے بھرا برتن انڈیل دیا۔ جب سراج الدولہ کو احساس ہوا کہ سکون سے وضو نہیں کرنے دیا جائے گا تو انہوں نے کہا کہ اسے پیاس بجھانے کے لیے پانی پلایا جائے۔ رابرٹ اورمے لکھتے ہیں کہ پھر تبھی اچانک محمدی بیگ نے سراج الدولہ پر خنجر سے حملہ کیا۔ جیسے ہی خنجر نے اپنا کام کیا، دوسروں نے اپنی تلواریں سونت لیں اور وہ سراج الدولہ پر پل پڑے۔ وہ منہ کے بل گر پڑے۔ اگلے دن سراج الدولہ کی مسخ شدہ لاش کو ہاتھی کی کمر پر لاد کر مرشد آباد کی گلیوں اور بازاروں میں گھمایا گیا۔ یہ ان کی شکست کا سب سے بڑا ثبوت تھا۔ سید غلام حسین خان اس بربریت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس درندگی کے سفر کے دوران اس ہاتھی کے مہاوت نے جان بوجھ کر حسین قلی خان کے گھر کے سامنے ہاتھی کو روکا۔ 2 سال قبل اس حسین قلی خان کو سراج الدولہ نے قتل کروا دیا تھا۔ یہاں پر سراج الدولہ کی لاش سے خون کے کچھ قطرے اسی جگہ پر گرے جہاں قلی خان کا قتل کیا گیا تھا۔ کرم علی نے دی مظفر نامہ آف کرم علی میں اس کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا کہ تقریباً 70 بے گناہ بیگموں کو ایک کشتی میں بٹھا کر دریائے ہوگلی کے وسط میں لے جایا گیا اور کشتی کو وہاں ڈبو دیا گیا۔ سراج الدولہ خاندان کی باقی خواتین کو زہر دے کر ہلاک کر دیا گیا۔ انہیں زیر آب مار دی جانے والی خواتین کے ساتھ دریائے ہگلی کے قریب ہی خوش باغ نامی باغ میں دفن کیا گیا۔
صرف ایک عورت کی جان بخشی گئی، یہ سراج الدولہ کی بہت خوبصورت اہلیہ تھیں۔ میران اور اس کے والد میر جعفر دونوں نے انہیں شادی کا پیغام بھیجا۔ پلاسی کی جنگ جیتنے کے ایک سال کے اندر ہی میر جعفر کا جلوہ کم ہونے لگا۔ کچھ عرصہ قبل تک میر جعفر کی وکالت کرنے والے کلائیو نے انہیں دی اولڈ فول یعنی بے وقوف بوڑھا اور ان کے بیٹے میران کو دا ورتھ لیس ینگ ڈاگ یعنی ایک بیکار نوجوان کتا قرار دیا۔ سستی، نااہلی اور افیون نے میر جعفر کو یکسر بدل دیا۔ 11 نومبر 1758 کو کلائیو نے جان پین کو ایک خط لکھ کر کہا تھا کہ جس شخص کو ہم نے تخت پر بٹھایا وہ مغرور، لالچی اور بات بات پر گالی دینے والا شخص بن گیا ہے۔ اپنے اس رویے کی وجہ سے وہ اپنے عوام کے دلوں سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ کلائیو کے انگلینڈ واپس آنے سے پہلے میر جعفر اپنی فوج کے 13 ماہ کے باقی کرائے کی صرف 3 قسطیں ہی ادا کر پائے تھے۔ تنخواہ نہ ملنے کی وجہ سے ان کے فوجی بغاوت کے موڈ میں آ گئے تھے۔ سر پینڈل مون اپنی کتاب وارین ہیسٹنگز اینڈ برٹش انڈیا میں لکھتے ہیں کہ میر جعفر کے فوجیوں کے گھوڑے ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکے تھے، ان پر سواری کرنے والے ان سے تھوڑے ہی بہتر تھے، یہاں تک کہ ان کے افسر بھی پھٹے پرانے کپڑے پہن رہے تھے۔ پلاسی کی لڑائی کے 3 سال کے اندر ہی انڈیا کے سب سے امیر شہروں میں ایک مرشد آباد غریب کی دہلیز پر آن کر کھڑا ہوا۔ اس بربادی کے لیے بہت حد تک خود میر جعفر ذمہ دار تھے۔ غلام حسین خان لکھتے ہیں کہ میر جعفر ہمیشہ مہنگے جواہرات پہننا پسند کرتے تھے، لیکن نواب بنتے ہی انہوں نے ایک کلائی میں مختلف جواہرات سے بنی 6-7 بریسلیٹ پہننا شروع کر دیں اور اس کے گلے میں 3-4 لڑیوں کی مالا لٹکی رہتی تھی۔ اس کا سارا وقت موسیقی سننے اور خواتین کا رقص دینے میں صرف ہوتا تھا۔ کچھ ہی دن میں یہ واضح ہو گیا تھا کہ میر جعفر میں بنگال پر حکمرانی کرنے کی صلاحیت نہیں، وہ ایک ان پڑھ ارد سپاہی کی طرح تھے جن کا راج پاٹ سے کوئی واسطہ نہیں تھا۔ سر پینڈل اپنی کتاب دا برٹش کانکویسٹ اینڈ ڈومینین آف انڈیا میں لکھتے ہیں کہ کلائیو نے خود انگلینڈ جانے والے جہاز پر سوار ہونے سے پہلے کہا تھا کہ میر جعفر میں حکمرانی کا دم نہیں، ان میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اپنے لوگوں کی محبت اور ان کا اعتماد حاصل کر سکیں۔ ان کے انتظامی نے بنگال کو انتشار کی طرف دھکیل دیا ہے۔ دوسری جانب ان کے بڑے بیٹے میران کا ہمدردی اور رحم دلی سے کوئی سروکار ہی نہیں تھا۔ ان کی سب سے بڑی تشویش یہ تھی کہ کیسے علی وردی خان کے بقیہ کنبے کو ختم کیا جائے تاکہ مستقبل میں بغاوت کے امکان کو ختم کیا جا سکے۔ غلام حسین خان لکھتے ہیں کہ علی وردی خان کے پورے حرم کو دریا میں ڈبونے کے بعد اس کی توجہ سراج الدولہ کے 5 قریبی رشتہ داروں پر مرکوز ہو گئی۔ اس نے سراج الدولہ کے چھوٹے بھائی مرزا مہدی کو لکڑی کے 2 تختوں کے درمیان رکھ کر پسوا دیا۔ بعد میں میران نے اس قتل کو سعدی کی کہاوت کو دہراتے ہوئے جائز قرار دیا کہ سانپ کو مارنے کے بعد اس کے بچے کو چھوڑنا کوئی دانشمندانہ بات نہیں۔ دوسرے حریفوں اور سابق انتظامیہ کے اہم اہلکاروں کو میران نے دربار کے اہم دروازے پر ہاتھوں سے چھرا گھونپ کر ہلاک کر دیا یا انہیں زہر پلوا دیا۔ غلام حسین خان نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میران سراج الدولہ کے خاندان کے مارے گئے لوگوں کی ایک فہرست رکھتا تھا اور اسے ایک خاص نوٹ بک میں اپنی جیب میں رکھتا تھا۔ جلد ہی اس فہرست میں مرنے والوں کی تعداد 300 ہو گئی۔ جب وارن ہیسٹنگز نے سراج کے خاندان کے قتل کے بارے میں سنا تو اس نے کلکتہ بھیجی جانے والی اپنی رپورٹ میں لکھا کہ کوئی بھی دلیل اس ویلن کے کرتوتوں پر پردہ نہیں ڈال سکتی۔ مجھے یہ کہنے کے لیے معاف کیا جائے کہ ایسے شخص کی ہماری حمایت کسی بھی طرح سے جائز نہیں ہو سکتی۔